اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ توبہ ہم کر رہے ہیں اور سورت کا آج ہم 11واں رکوع کریں گے اور یہ 10ویں سپارے کا لاسٹ رکوع بھی ہے۔ آیت نمبر 81-82 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون۔ ترجمے کو دیکھیں۔ یہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے رسول اللہ کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر، اور ان کو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا ناگوار ہوا، اور کہنے لگے کہ تم گرمی میں مت نکلو۔ آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھتے۔ سو تمہارے دونوں ہنس لیں اور تھوڑے دنوں ہنس لو اور بہت دن روتے رہیں ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ یہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ دیکھیں صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے جو وفد عرب کے مختلف حصوں میں بھیجے تھے، ان میں سے ایک شمال کی طرف سرحد شام سے جو متصل قبائل تھے، وہاں پہ بھی زیادہ تر عیسائی مذہب کے پیروکار تھے اور کیسر شاہ روم کے زیر اثر لوگ یہ رہتے تھے۔ ان لوگوں نے اسلامی وفد کے 15 حضرات کو قتل کر دیا اور صرف رئیس وفد حضرت کعب بن عمیر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر واپس آئے۔ اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ کے رئیس سردار شرجیل کے نام بھی دعوت اسلام کا پیغام بھیجا تھا، مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول قید کیا، پھر سامنے بلا کر قتل کر دیا۔ یہ سردار بھی عیسائی تھا اور براہ راست کیسر روم کے احکام کا تابع تھا۔ ان وجوہات کی پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت رنج، غم اور غصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں 3000 مجاہدین کے ایک وفد پر سرحد شام کی طرف بھیجی کہ اس ظالم اور بد عہد سردار شرجیل سے بے رحمی کا انتقام دے۔ تو مدینہ سے چلتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی سرداری کا جھنڈا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور یوں فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا لینا چاہیے، اور جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبد بن رواح جھنڈا لیں، اور یہ بھی شہید ہوں تو مسلمانوں میں سے کوئی شخص حاکم بنا لیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امیر لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے، اور انہوں نے اسلامی نشان لے کر قدم آگے بڑھایا، نہایت شجاعت و مردانگی سے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور عیسائی لشکر کو چیرتے پھاڑتے آگے چلے۔ حضرت سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں یکے بعد دیگرے 9 تلواریں بدلنی پڑیں، اور آخر ایک چوڑی یمنی تلوار نے دیر تک کام کیا، جس کا آخر انجام یہ ہوا کہ رومی عیسائی فوج جو تھی ان کی وہ ٹھہر ہی نہ سکی اور سینکڑوں ہزاروں لاشیں چھوڑ کر میدان سے رخ پھیر گئے۔ اسلامی لشکر بھی لڑتے لڑتے تھک گئے تھے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے 12 لوگ شہید ہوئے تھے۔ تو غزوہ میں مشکلات تو تھیں لیکن فتح مسلمانوں کو ملی۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ آیت نمبر 84 وَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا
معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالعقود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. آیت نمبر 83. آیت نمبر 83 میں دیکھیں یہاں منافقین کو جہاد میں لے جانے کی سے ممانعت آ گئی ہے، اور کیونکہ انہوں نے وہاں پہ اس جذبے جہاد کے خاطر تو جانا ہی نہیں تھا، بلکہ ان منافقین نے ہیلے بہانے تراشے اور جہاد پر جانے سے مختلف طریقے سے انہوں نے انکار کر دیا. آیت نمبر 84 کو دیکھیں. وَلَا تُصِلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اور ان میں کوئی مر جائے تو اس پر کبھی نماز نہ پڑھے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ حالت کفر ہی پر مر گئے. تو یہاں پر دیکھیں منافق کے نماز جنازہ جو ہے اس کو پڑھنے کے لیے ممانعت آ رہی ہے، اور منافقین کا اور یہ حکم ابدی ہوا، یعنی کہ منسوخ بھی نہیں ہوا تھا، پھر یہ کبھی بھی نہیں ہوا. اس لیے نماز جنازہ ایک قسم کی شفاعت ہوتی ہے، اور کافر و منافق کے لیے شفاعت نہیں ہے. اور نماز تو درکنار کسی کافر و منافق کی قبر پہ کھڑا ہونا بھی، اس کی تدفین میں شرکت کرنا اللہ نے منع کیا ہے، کیونکہ اس میں کافر کا اکرام ہے اور اس کی قبر اللہ کے غضب اور قہر کا محل ہوتا ہے. اس لیے مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسی جگہ ایک منٹ کے لیے بھی کھڑا ہو جہاں پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے. اگلی آیت کو دیکھیں. آیت نمبر 85 ہے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اور ان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے. اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا میں ان کو عذاب ہو اور ان کا دم حالت کفر ہی پر نکلے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. ترجمہ. اور جب کبھی کوئی ٹکڑا قرآن کا اس مضمون میں نازل کیا جاتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ ہو کر جہاد کرو، تو ان کے مقدر ہونے والے آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم بھی یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں. وہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی جس سے وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں اگر مال و دولت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذریعہ بنے تو نعمت ہے، اور اگر اس سے غفلت اور اس کی معصیت اور نافرمانی کا ذریعہ بنے تو عذاب اور مصیبت ہے. اور اس مال اور اولاد کا عذاب ہونا اس طرح کہ دنیا میں تحصیل مال اور اس کی حفاظت اور پھر اس کے بڑھانے کی فکر میں لگے رہنا، محنت مشقت میں لگے رہنا کہ کسی وقت کسی حال میں ان کو چین اور سکون دل کا نصیب ہی نہیں ہوتا. پھر اگر اس مال میں کوئی نقصان ہو جائے، کمی آ جائے، تو اس کی محبت کے باعث ان کے فکر و غم میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی کہ مال کی محبت میں ہی یہ لوگ اپنا ساری دنیا کا وقت ضائع کر دیتے ہیں. تو اصل چیز جو ہے وہ اطمینان قلب ہے. اگر مال اور دولت انسان کو خوشی اور سکون دے سکتا تو فرعون سب سے زیادہ اطمینان قلب والا انسان ہوتا. تو یہ اللہ کے نزدیک یہ کرائٹیریا نہیں ہے. منافقین کی پھر دیکھیں جو ہیلہ بہانی اور بے ایمانی اور احکام الہیہ سے یہ جو انکار کرتے تھے، اس کا بھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب قرآن کا کوئی حصہ یا صورت مالی اور جانی جہاد کا حکم لے کر نازل ہوتا تو اچھے تندرست مالدار اور صاحب استطاعت منافق جو اجازت لینے آتے تھے کہ ہم کو ان لوگوں کے ساتھ رہنے دیں جو کمزور ہیں، بیمار ہیں، زیادہ بوڑھے ہیں یا کم عمر بچے ہیں، ان کے ساتھ رہنے دیں. اندر مسئلہ کیا تھا کہ وہ جہاد پہ نہیں جانا چاہ رہے تھے. گویا انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ رہ جانا پسند کیا جو کسی شرعی عذر کی وجہ سے جہاد میں شریک ہونے سے معذور ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ ایمان سے ان کے دل خالی ہیں، ان کے دلوں پر زنگ بلکہ پردہ اور مہر الہی لگ چکی ہے، اسی لیے وہ پھر اللہ کی رحمتوں سے دنیا میں دور ہو جاتے ہیں. اگلی آیات کو دیکھیں. لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون. آیت نمبر 88.
أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ ترجمہ: ہاں لیکن رسول اللہ اور آپ کے ہمراہی میں جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنے مال اور جانوں سے جہاد کیا اور انہی کے لیے ساری خوبیاں ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پر اصل میں صحابہ کرام کی فضیلت کی بات آ رہی ہے کہ جو حکم بھی اللہ کا نازل ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے تھے تو وہ اس پہ فوراً عمل کرتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا آیت نمبر 88 89 میں، جس کی کوئی حاجت نہیں تھی، لیکن اس سے بھی صحابہ کرام ہی کی تعریف کرنا مقصود تھا کہ جہاد میں ان کا خلوص بھی کامل تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکمل تھا۔ دوسرا یہ کہ ان حضرات کے جہاد کی مقبولیت کا اظہار فرمایا اور سرٹیفکیٹ یہاں پہ دیا گیا کہ انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تیسرا ان حضرات کے حق میں صاف فرمایا وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی کے لیے ساری خوبیاں ہیں۔ اور چوتھا یہ خوشخبری دی گئی وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور پانچواں انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو سنایا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور چھٹا یہ ہے کہ ان کے لیے خوشخبری سنائی دی خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ساتواں ان حضرات کو خوشخبری اور کامیابی بتایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ تو یہ ساری فضیلتیں جو تھیں وہ صحابہ کرام کی، پھر دیکھیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ان کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 90 وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کچھ بہانہ باز لوگ دیہاتیوں میں سے آئے تاکہ ان کو اجازت مل جائے، اور جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے بالکل ہی جھوٹ بولا تھا اور وہ بالکل ہی بیٹھ رہے، ان میں کافر رہیں گے جن ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنَ السَّبِيلِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمے کو دیکھیں آیت نمبر 91۔ کم طاقت لوگوں پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان لوگوں پر جن کو خرچ کرنے کو میسر نہیں، جبکہ یہ لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ خلوص رکھیں، ان نیکوکاروں پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو رخصت دی گئی ہے جو جہاد میں نہیں جا سکتے، یعنی کہ کمزور ہیں، بچے ہیں اور عورتیں ہیں۔ تو نمبر 1 کمزور اور ناتواں بوڑھے بچوں اور عورتیں ہیں، ان کو اس چیز سے معافی دی گئی کہ وہ جہاد پہ شرکت نہ کریں بے شک۔ نمبر 2 پہ یہ ہے کہ مریض بیمار جس میں اندھے لنگڑے داخل ہیں وہ لوگ بھی، اور تیسرا غریب نادار جن کے پاس نہ سواری ہے نہ ہتھیار ہے نہ سرمایہ ہے جس سے سامان جہاد میسر آ سکے، ایسے لوگوں پر جہاد سے پیچھے رہ جانے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ یہ لوگ دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں اور مخلص وفادار ہوں، اور اللہ اور رسول کے احکام میں خلوص رکھیں اور ان کے دل سے اطاعت کرنے والے ہوں۔ تو اسی چیز کا آیت نمبر 88 89 میں ذکر کیا گیا۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَن تَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔
اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ اور الزام ہے کہ جس وقت وہ آپ کے پاس اس واسطے آتے ہیں کہ آپ ان کو سواری دیں اور آپ کہہ دیں کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر میں تم کو سوار کر دوں، تو اس حالت سے واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں اس غم میں کہ ان کو خرچ کرنے کو کچھ میسر نہیں۔ بس الزام تو صرف ان لوگوں پر ہے جو باوجود اہل سامان ہونے کے اجازت چاہتے ہیں کہ وہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اور اللہ نے انہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دی جسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس جماعت کا ذکر ہو رہا ہے جس پر جہاد کی شرکت نہ کرنے میں کوئی الزام اور گناہ نہیں ہے، اور یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت تھی جو جہاد کی شرکت کے لیے تڑپتے تھے مگر اسباب سے مجبور ہو کر وہ رک جاتے تھے۔ اور پھر ایک صحیح حدیث ہے کہ تبوک کے اثناء سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو خطاب کر کے فرمایا کہ مدینہ میں تم کچھ لوگ ایسے چھوڑ آئے ہو جو ہر قدم پر تمہارے اجر میں شریک ہیں۔ تم پر جو قدم خدا کے راستے میں اٹھاتے ہو یا کوئی جنگل قطع کرتے ہو یا کوئی کسی پگڈنڈی پر چلتے ہو، وہ برابر ہر موقع پر تمہارے ساتھ ساتھ ہیں۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا، کیا مدینہ میں رہتے ہوئے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مدینہ ہی میں رہتے ہوئے، کیونکہ مجبوری نے ان کو روک لیا تھا ورنہ نہ وہ خود رکنے والے تھے۔ تو یہاں پہ دیکھیں نا، آیات سے یہ معلوم ہوا کہ صدق نیت اور خلوص ہر مومن کے لیے لازم ہے، اگرچہ کام کی استطاعت حاصل نہ بھی ہو، تاہم وہ صادق نیت ہوگا تو اس کا عمل اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوگا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثار کا ذکر بھی بار بار آتا ہے کہ انہوں نے ہر موقع پر جتنی مالی مدد ہو سکتی تھی وہ کی تھی۔ تو اللہ کے ہاں نیت معتبر ہے، اور اچھی نیتیں کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں پاکیزہ سوچیں عطا فرما، ہمیں اپنی راہ میں وقت اور مال لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ صحابہ کرام جیسی صفات کی توفیق ہمیں، ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں میں بچوں کو عطا فرما دینا۔ اللہ ہمارے بھی خاندان کو دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرما۔ میرے مالک، ہم ہر قسم کے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں اور اپنے دین اسلام کی خدمت اور سربلندی کے لیے ہمیں بھی پسند فرما لیجئے، تاکہ ہر کام اور ہر عمل میں ہم کو ساتھ ساتھ اچھی نیت اور خلوص بھی عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔